الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین صدق اللہ العظیم۔ احباب دی وقار، آج ہمیں سورہ آل عمران کی 3 آیات پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 52 سے 54 تک ان آیات میں اللہ جل شانہ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب آپ کو معلوم ہوا کہ لوگ میرے مخالف ہو رہے ہیں اور میری تصدیق کرنے کی بجائے مجھے قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں، تو اس وقت جو آپ پہ ایمان لانے والے چند احباب تھے ان کو آپ نے خطاب کیا کہ تم میں سے کون کون بندہ دین کے معاملے میں میری مدد کرے گا۔ تو جو آپ کے حواری تھے، آپ کے ماننے والے تھے، وہ فوراً تیار ہو گئے، کہتے کہ اللہ کے دین کی مدد کے لیے ہم حاضر ہیں، ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے اور ہم اللہ پہ ایمان لائے، آپ اس پہ گواہ بن جائیں کہ ہم نے اللہ پر ایمان لے آئے۔ پھر آگے یہاں پہ یہ بھی تذکرہ کیا کہ کافروں نے مختلف قسم کی مکر و فریب کیے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو اللہ جل شانہ نے اس کا بھی یہاں پہ تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کے خلاف اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مکر کرنے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خفیہ تدبیر فرمائی۔ تو احباب دی وقار ارشاد فرمایا فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے کفر کو محسوس کیا، آپ نے پہچان لیا کہ اب یہ کفر پر اصرار کر رہے ہیں، کفر پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور میری مخالفت کرنا شروع کر دی ان لوگوں، اور یہ مجھے قتل کر دیں گے۔ قال من انصاری الی اللہ، تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کے کہا کون ہے جو دین کے معاملے میں میری مدد کرے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو آپ کے حواریوں نے، آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم اللہ کی راہ میں آپ کی مدد کریں، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ اس بات پہ گواہ ہو جائیں کہ بے شک ہم مسلمان ہو چکے، ہم نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو احباب دی وقار، یہ عام طور پہ دنیا میں دستور رہا ہے کہ جو بھی انبیاء کرام دنیا میں جلوہ فرما ہوئے، جب انہوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، لوگوں کو برائیوں سے منع کیا، اچھے کاموں کی لوگوں کو تلقین کی، تو عام طور پہ ایسا ہی ہوا کہ چند ایک لوگوں نے تو ان کی باتوں کو فالو کیا، ان کی باتوں کو تسلیم کیا، ان پہ ایمان لائے اور اچھے کاموں کی طرف مائل ہوتے چلے گئے، اور اکثر لوگ مخالف ہو جایا کرتے تھے۔ پوری ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کو دیکھیں، نوح علیہ السلام کے دور کو دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور دیکھیں، اور پیغمبر آخر الزمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اقدس دیکھیں کہ جس نے بھی اعلان نبوت کیا
اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، عام طور پر لوگ ان کے مخالف ہو جایا کرتے تھے اور انہیں قتل کرنے کی طرح طرح کی سازشیں، ہیلے بہانے کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ آپ نے جب لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، جن خرافاتوں کے اندر لوگ مبتلا تھے انہیں ان برے کاموں سے منع کیا، تو بہت سے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے۔ گنتی کے چند افراد تھے جو آپ کے فالوور تھے، جو آپ کی اتباع کرنے والے تھے، اور آپ پر ان کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ آپ پر جانیں تک نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن عام طور پہ لوگ آپ کے مخالف ہو گئے اور انہوں نے آپ کو قتل کرنے کی طرح طرح کی سازشیں شروع کر دی۔ مفسرین کرام نے بیان کیا کہ تورات کے اندر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیات بیان ہوئی تھی، یہودی پہچان چکے تھے کہ یہی حضرت مسیح علیہ السلام ہیں جن کا تذکرہ ہماری کتابوں کے اندر ہوا ہے، لیکن چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے جو غلط کرتوت تھے، غلط کام تھے، ان سے انہیں منع کرتے تھے اور اللہ کی عبادت کی طرف لے کے آتے تھے، اس لیے وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہوتے چلے گئے اور انہوں نے طرح طرح سے آپ کو قتل کرنے کی، اذیت پہنچانے کی سازشیں شروع کر دیں۔ تو اس وقت آپ نے اپنے ساتھیوں کو خطاب کر کے کہا کہ کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ تو جو آپ پر ایمان لانے والے تھے وہ فوراً تیار ہو گئے۔ تو احباب دی وقار پھر آگے یہ بھی تذکرہ فرمایا کہ وہ جو ایمان لانے والے تھے انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور اے پیارے عیسیٰ علیہ السلام آپ اس پہ گواہ بن جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا ربنا آمنا بما انزلت، اے ہمارے رب جو کچھ تو نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لے آئے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے، اللہ پر بھی ایمان لائے، اور اللہ کی طرف سے جو احکام نازل ہوئے ان کے بارے میں کہا کہ آمنا بما انزلتا، اے ہمارے پروردگار جو بھی تو نے نازل کیا ہم اس پہ ایمان لے آئے۔ واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی اتباع کی، رسول کی تعلیمات کو اپنایا، رسول کی عزت و آبرو پر پہرا دینے کے لیے ہم نے کوشش کی۔ فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ یعنی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی درخواست کی کہ ہم آپ کی اتباع کرنے والے ہیں، دین کے معاملے میں آپ کی مدد کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں بھی التجا کی کہ اے باری تعالیٰ ہم تجھ پر بھی ایمان لائے، جو تو نے نازل کیا اس پر بھی ایمان لائے، اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی ہے، لہذا تو ہمیں گواہوں کے اندر دین کے معاملے میں گواہی دینے والوں میں ہمارا نام شامل فرما لے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور کافروں نے مکر کیا، اللہ نے ان کے خلاف خفیہ تدبیر فرمائی۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے بڑھ کر عمدہ انداز سے خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ تو احباب دی وقار، کافروں کے مکر سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے مختلف طرح کے حرب طریقے استعمال کرنا شروع کیے، اور اللہ کی طرف سے خفیہ تدبیر یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ان کے سارے پلان منصوبے خاک میں ملا دیے، اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو خیر و عافیت کے ساتھ آسمانوں کے اوپر اٹھا دیا۔ اس کے بارے میں پھر مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت میں اس طرح سے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کے 19 حواریوں کو کافروں نے، یہودیوں نے ایک جگہ پہ ایک گھر میں بند کر دیا اور انہیں قتل کرنے کی سازشیں کرنے لگے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جو آپ کے حواری تھے انہیں کہا کہ تم میں سے کون ہے جو میری شکل کو قبول کرے گا؟
میری تشبیہ کو قبول کرے گا کہ اس کے اوپر میری شبہ ڈال دی جائے، میرا جو شکل و صورت ہے وہ اس کی شکل و صورت بنا دی جائے اور اس کے بدلے میں اسے قتل کر دیا جائے گا، اور رب تعالیٰ اس کے بدلے میں قیامت میں اسے جنت عطا فرمائے۔ تو ان حواریوں میں سے ایک حواری تیار ہو گئے، انہوں نے کہا کہ میں اس کو قبول کرتا ہوں کہ اگرچہ اس کی وجہ سے دنیا کی زندگی تو میری چلی جائے گی، لیکن رب تعالیٰ مجھے اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے گا۔ تو پھر احباب ذی وقار مفسرین کرام نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ اس بندے پہ ڈال دی گئی، اس حواری پہ ڈال دی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا، اور پھر جب یہودیوں نے دیکھا تو جو بندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ تھا اسے انہوں نے قتل کر دیا اور اسے انہوں نے سولی پہ چڑھا دیا۔ اور کچھ روایات اس طرح سے آتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے قتل کرنا چاہا، آپ کو پکڑنا چاہا، تو آپ اپنی جان بچانے کے لیے گئے، ایک گھر میں داخل ہو گئے۔ اب جب آپ ایک گھر میں داخل ہو گئے تو یہودیوں نے وہاں پہ گھیر لیا، تو ایک شخص کو انہوں نے اندر بھیجا تاکہ وہ جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرے۔ اس شخص کے بارے میں بھی مختلف نام مفسرین کرام نے بیان کیے۔ تفسیر بیان القرآن میں اس کا نام یہوذا بیان کیا، اور تفسیر نعیمی کے اندر اسے تطیانوس کے نام سے یاد کیا گیا کہ اس کا نام تطیانوس تھا، اور وہ اس وقت کے بادشاہ کا خاص بندہ تھا۔ اسے اس نے مقرر کیا تھا کہ تم جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی، قتل کرنے کی سازشیں کرو۔ تو بارکہ مختصر یہ کہ اس روایت میں اس انداز سے بیان کیا کہ وہ تطیانوس یا یہوذا وہ ایک روشن دان سے پھلانگ کے اس نے اندر داخل ہونا تھا۔ اس کے داخل ہونے سے پہلے اس روشن دان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور جبرائیل علیہ السلام اس روشن دان کے رستے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کے آسمانوں پہ لے گئے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو تشریف لے جا چکے تھے، اب وہ جو بندہ قتل کرنے کے لیے آپ کے کمرے میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے سزا یہ دی کہ یہ پیغمبر کو قتل کرنے کی سازش کر کے آیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ اس پہ ڈال دی۔ اب وہ کچھ دیر وہاں پہ تلاش کرتا رہا، عیسیٰ علیہ السلام تو وہاں پہ تھے نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ اس پہ ڈال دی گئی تھی۔ جب وہ باہر نکلا تو جو ارد گرد لوگ یہودی گھیرا ڈال کے کھڑے ہوئے تھے انہوں نے سمجھا کہ یہی عیسیٰ ہیں، انہوں نے فوراً اسے پکڑا، زد و کوب کرنا شروع کیا۔ وہ بڑا چیخا چلایا کہ میں تو تمہارا ساتھی ہوں جو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے گیا تھا، میں عیسیٰ نہیں ہوں۔ لیکن اس کے چہرے پہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی گئی تھی، لوگوں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی، کہا کہ تو پہلے اندر کمرے میں چھپا رہا اور اب ہمیں دھوکہ دیتا ہے۔ مختصر یہ کہ لوگوں نے اسے سولی پہ چڑھا دیا۔ اب جب سولی پہ چڑھا دیا تو پھر دیکھنے لگے کہ اس کا چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح محسوس ہوتا ہے، لیکن نیچے والا بدن جو بندہ ہم نے بھیجا تھا اس کی طرح کا محسوس ہو رہا ہے۔ اب شش و پنج میں پڑ گئے، اختلاف ہونے لگا، کہنے لگے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ ہیں تو جو بندہ ہم نے بھیجا تھا وہ کدھر گیا، اور اگر یہ وہ بندہ ہے جو ہم نے بھیجا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام کدھر گئے؟ اب انہیں کیا پتا، یہی اللہ کی طرف سے خفیہ تدبیر ہو رہی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا نا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے اللہ کے خلاف مکر کیا تو رب تعالیٰ نے ان کے خلاف خفیہ تدبیر کی کہ وہ تو طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنا چاہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک بندے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی اور اسے قتل کر دیا گیا۔ اب اس کی وجہ سے ان کے آپس میں اختلاف پڑ گئے۔
کوئی کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا گیا ہے، کوئی کہنے لگے کہ نہیں وہ جو ہمارا بندہ تھا اسے ہی سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ اس کی وجہ سے ان کی آپس میں لڑائی ہوئی، آپس میں وہ قتل و غارت کے اندر مبتلا ہو گئے، اور رب تعالیٰ کی خفیہ تدبیر اس انداز سے کارگر ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اور انہوں نے آج بھی یہودی اور عیسائی یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا، لیکن رب تعالیٰ نے قرآن میں صراحت کے ساتھ اس کی نفی کی، ارشاد فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا نہ انہیں سولی پہ چڑھا دیا گیا، بلکہ ان کی شبہ ایک شخص پہ ڈال دی گئی اور اس سے انہوں نے سولی پہ چڑھا دیا۔ تو احباب دی وقار بارکیف، یہاں سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ رب تعالیٰ مختلف انداز سے اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کس انداز سے اللہ نے حفاظت فرمائی کہ انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ظالموں کے تشدد سے اور ان کے ظلم و تشدد سے اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی دین پہ استقامت عطا